امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 10، انسپیکٹر سبیہا۔ انسپیکٹر سبیہا جو منی سیریز گناہ کا پریکول ہے، سبیہا شاہ کی پچھلی کہانی کا مطالعہ کرتا ہے، جو ایک پولیس آفیسر ہے جو ملک آباد کی افسانوی قصبے میں لاپتہ افراد کے کیس کی تفتیش کر رہی ہے۔ عدنان سرور نے اس ڈرامے کو لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ انسپیکٹر سبیہا پولیس میں بھرتی ہونے سے ایک پرعزم آفیسر تک سبیہا کے سفر کی پیروی کرتی ہے۔ اس کے محرکات اور اصلیت کو دریافت کرنے کے مقصد کے ساتھ شو ایک پیچیدہ داستان کو اس 6 ایپیسوڈ فارمیٹ میں گاڑا کرنے کے چیلنجز سے دو چار ہے۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، سرے راہ۔ ڈرامہ سرے راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرے راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرے راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنی جنس کی وجہ سے ہراسمنٹ کا شکار ہیں، وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، سنیتا مارشل، صبور علی، منیب بٹ اور حریم فاروق شامل ہیں۔ ہمارے آس پاس کی خواتین بہت سے مصائب، تنقید اور ناانصافی کا سامنا کر رہی ہیں۔ بحیثیت معاشرہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں اور انہیں ان کا مستحق حق اور مقام دیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، رضیہ۔ منی سیریز خواتین کی حیثیت اور مسائل کے حوالے سے معاشرے کے سماجی مسائل پر مبنی ہے۔ اس کی کہانی رضیہ کے گرد گھومتی ہے جو اس کے گھر میں پہلی پیدا ہونے والی بیٹی ہے، جہاں ہر کوئی لڑکا چاہتا تھا۔ یہ سیریز آزادی کی طرف اس کے سفر کا بیان کرتی ہے اور اس کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب اس کا بھائی پیدا ہوا اور گھر کی روشنی بن گیا۔ اس ڈرامے کو محسن علی نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماہرہ خان، شہیرہ جلیل الباسط، محب مرزا اور مومل شیخ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، گناہ۔ گناہ ایک طاقتور زمیندار ملک حیات خان کے گرد گھومتا ہے جو خود کو اس وقت ایک بے بس حالت میں پاتا ہے جب اس کی بیوی گل نور اپنے بیٹوں کے ٹیوشن ٹیچر احمد کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ تسلی کی تلاش میں مرد کے سسرال نے تجویز پیش کی کہ وہ ان کی دوسری بیٹی گل مہر سے شادی کر لے، اور ہچکچاتے ہوئے ملک اپنے پیچھے چھوڑے گئے بچوں کی خاطر راضی ہو جاتا ہے۔ تاہم پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ایک پرعزم SHO سبیہا جائے وقوع میں داخل ہوتی ہے۔ وہ اس کیس کی تفتیش شروع کرتی ہے اور ایسے شواہد سے پردہ اٹھاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ گل نور کی گمشدگی محض آنکھوں سے ملنے والا ایک دھوکہ ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، ایک تھی لیلا۔ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، شو لیلا نامی لڑکی کی پیروی کرے گا جو لاپتہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اداروں کے نارمل رد عمل کو ظاہر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح پولیس مجرم کے اغوا پر غور کرنے کے بجائے فرار ہونے والے پر الزام لگاتی ہے۔ کہانی اس بات کا پردہ چاک کرتی ہے کہ واقعی لیلا کے ساتھ کیا ہوا اور اسے کس طرح دھوکہ دہی کے طویل راستے سے گزرنا پڑا۔
ڈرامہ اس بات پر روشنی ڈالے گا کہ معاشرے کے لیے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے برعکس ان پر انگلی اٹھانا کس طرح آسان ہے، کیونکہ لیلا کے بازیاب ہونے کے بعد ہی وہ اپنی غلطیوں پر آنکھیں بند کرنے والے ملزمان کو شرمندہ کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 5، کانٹریکٹرز نگار اور راشد ایک بزرگ جوڑے کے بارے میں ایک بہت ہی غیر معمولی کہانی ہے جو سارہ کے ساتھ اپنے کرایہ دار کے طور پر رہتے ہیں۔ سارہ سے ناواقف اس کا ذاتی المیہ راشد اور نگار سے جڑا ہوا ہے، جس کے لیے وہ خود کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہ جرم انہیں سارہ کی گہرائی سے دیکھ بھال کرنے اور اسے اپنے بچے کی طرح برتاؤ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند سارہ کو راشد اور نگار نے تعاون کا وعدہ کیا ہے، تاہم وہ کانٹریکٹ کلرز کے طور پر اپنے حقیقی پیشے کو چھپاتے ہیں۔ وہ سارہ کی تعلیم کو فنڈ دینے کے لیے ایک ریٹائرڈ سرکاری اہلکار بدر سے ایک حتمی معاہدہ قبول کرتے ہیں، تاہم یہ آخری اسائنمنٹ ان کے لیے ابھی تک سب سے زیادہ چیلنجنگ ثابت ہوئی ہے۔ سارہ نے بھی ان پر شک کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 5 اقساط ہیں۔ نمبر 4، کچھ نہ کہنا گرین انٹرٹینمنٹ کا ایک ڈرامہ ہے جو محبت، نقصان اور نہ کہے گئے الفاظ کے وزن کی ایک پرجوش کہانی کو سامنے لاتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اعجاز، اسامہ خان، سید جبران، ماہا حسن اور سویرا ندیم شامل ہیں۔ یہ کہانی ان افراد کی جذباتی جدوجہد کو بیان کرتی ہے جو تقدیر سے جکڑے ہوئے ہیں لیکن حالات سے الگ ہے۔ جیسا کہ رشتوں کا امتحان لیا جاتا ہے اور دل بند ہونے کے لیے تڑپتے ہیں، ڈرامہ خاموشی کی طاقت اور جذبات کے اثرات کی کھوج کرتا ہے جو بغیر کہے رہ جاتے ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 5 اقساط ہیں۔ نمبر 3، جرم ایک سنسنی خیز کہانی ہے جو جذباتی ہنگامہ خیزی کو عائلہ اور دندانیال کے سفر پر مجبور کرتی ہے۔ ایک نو بیاہتا جوڑا جن کی زندگی اغوا کے ایک تکلیف دہ واقعے سے بدل جاتی ہے۔ یہ واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ان کے خاندان اور ان سے وابستہ افراد کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر ایپیسوڈ کے ساتھ جرم ناظرین کو حیران کن انکشافات اور غیر متوقع موڑ کی رولر کوسٹر سواری پر لے جاتا ہے۔ ان کے راز، جھوٹ اور دوگلے پن کے کھلتے ہی خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاندان کے ہر فرد کے مشکوک ماضی کو منظر عام پر لانے کی وجہ سے واقعے کی تفتیش پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے تناؤ بڑھتا ہے، رشتے آزمائے جاتے ہیں، اتحاد بنتے اور ٹوٹ جاتے ہیں اور ہر کوئی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر گزرتے ہوئے واقعے کے ساتھ سچائی کو بے نقاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا انصاف ملے گا یا اس خاندان کا جھوٹ اور فریب کا جال سچ کو چھپانے کے لیے کافی ہوگا؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 4 اقساط ہیں۔ نمبر 2، زارا اور راشا سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں اور قریبی دوست ہیں۔ ڈی جے روکی کے زیر اہتمام ایک پارٹی میں شرکت کرتے ہیں جبکہ زارا متحرک ماحول سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ راشا بے چین رہتی ہے، یہ محسوس کر رہی ہے کہ کچھ غلط ہے، لیکن رات ختم ہونے سے پہلے دونوں بغیر کسی نشان کے غائب ہو جاتی ہیں۔ ان کی گمشدگی نے نک، ان کے قریبی دوست اور عماد راشا کے کزن کی قیادت میں ایک دلچسپ تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ جیسے جیسے وہ گہرائی کھودتے جاتے ہیں، شک ایک انتقامی سابق، ایک طاقتور تاجر اور چھپے ہوئے دشمنوں کے جال پر پڑتا ہے۔ کیا زارا اور راشا مل جائیں گی؟ نک اور عماد اپنی تفتیش میں کون سی چونکا دینے والی سچائیوں سے پردہ اٹھائیں گے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 7 اقساط ہیں۔
نمبر 1، 7 ڈیز ان کونی آئلینڈ۔ یہ علاقہ دھوپ، ریت اور تفریح کے بہت سے اختیارات کا حامل ہے، جو دھوپ اور تفریح کے لیے ایک دستخطی بورڈ واک کے ساتھ ایک قسم کے سیاحتی مرکز کا نشان زد کرتا ہے۔ لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ پہلی، دوسری، تیسری نسل کے تارکین وطن سے تعلق رکھنے والے ایشیائی بھورے لوگوں کا گھر بھی ہے، جن کی زندگیاں آپس میں ملتی ہیں اور اکثر روزمرہ کے تجربات کو متاثر کرتی ہیں جو وہ اکیلے یا ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 3 کہانیاں ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔